بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 166 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وکل ما دل سے لے کر فیجب ان یلیہ تک پڑھیں گے۔ وکل ما دل علی ہیئۃ، ہر وہ چیز جو دلالت کرے ہیئت پر، ای علی صفت یعنی صفت پر، سواء کان الدال مشتقا او جامدا، چاہے دلالت کرنے والا مشتق ہو یا جامد ہو۔ صح ان یقع حالا، صحیح ہے اس کا حال واقع ہونا، من غیر ان یؤول الجامد بالمشتق، جامد کی مشتق کے ساتھ تعویل کیے بغیر، لأن المقصود من الحال بیان الہیئت، کیونکہ حال سے مقصود ہیئت کا بیان ہے، وہو حاصل به، اور وہ اس میں جامد کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ وہذا رد علی جمہور النحات، اور یہ رد ہے جمہور نحوی حضرات پر، حیث شرط اشتقاق الحال، اس حیثیت سے کہ انہوں نے شرط قرار دیا ہے حال کے اشتقاق کو، وتکلف فی تعویل الجوامد بالمشتق، اور تکلف اختیار کیا ہے جوامد کی تعویل میں مشتق کے ساتھ۔ ومع هذا، اور اس کے ساتھ ساتھ، فلا شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، ان الاغلب فی الحال الاشتقاق، کہ حال میں غالب بات یہ ہے کہ وہ مشتق ہو۔ مثل بسرن و رطبن فی قولہم هذا بسرن وہو ما بقی فیہ حموزۃ، بسرن اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس میں کھٹائی باقی ہو۔ اطیب منہ رطبن وہو ما فیہ حلاوۃ صرفۃ، رطب اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس میں محض مٹاس ہو۔ فہما مع کونہما جامدین حالان، باوجود اس کے کہ رطب اور بسر دونوں اس میں جامد ہیں، پھر بھی حال واقع ہو رہے ہیں، لدلالتہما علی صفت البصریت والرطبیت، دونوں کی دلالت کی وجہ سے صفت بصریت پر اور صفت رطبیت پر۔ ولا حاجت الی ان یؤول البصر بالمبصر، کوئی حاجت نہیں ہے اس بات کی طرف کہ بصر کی تعویل کی جائے مبصر کے ساتھ، والرطب بالمرتب، اور رطب کی تعویل کی جائے مرتب کے ساتھ۔ من ابصر النخل، مبصر ابصر النخل سے ہیں، اذا صار ما علیہ بصرا، کہ جب کھجور جس کے اوپر پھل ہیں بسر ہو جائیں۔ وَأَرْطَبَ اذا صار ما علیہ رطبا، مرتب ارتبہ سے ہیں، اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس کھجور کے اوپر پھل ہے اس پھل کو رطب ہو جائیں۔ وَالْعَامِلُ فِي رُطَبًا أَطْيَبُ بِاتِّفَاقِ النُّحَاةِ، اور عامل جو ہے رطبن میں باتفاق النحات کے، ان نحوی حضرات کے اتفاق کے ساتھ اطیب ہیں۔ وفی بسرن ایضا عند محققیہم، اور بسرن میں بھی اطیب ہیں محققین نحوی حضرات کے نزدیک۔ وتقدم بسرن، اور بسرن مقدم ہیں، علی اسم تفضیل پر، مع ضعفہ فی العمل، باوجود اس کے کہ اس میں تفضیل عمل میں کمزور ہیں۔ لأنہ اذا تعلق بشیء واحد حالان، کیونکہ جب ایک ہی چیز کے ساتھ دو حال متعلق ہوں، بے اعتبارین، دو اعتبار کے ساتھ، مختلفین، دو مختلف اعتبار کے ساتھ، یلزم، تو لازم آتا ہے، ان یلی کل منہما متعلقہ، کہ ان دو حالوں میں سے ہر ایک حال اپنے متعلق سے ملا ہوا ہو۔ والبصریت تعلقت بالمشار الیہ بہذا، اور بصریت متعلق ہیں ہذا کے مشار الیہ کے ساتھ، من حیث انہ مفضل، اس حیثیت سے کہ یہ مفضل ہیں۔ مفضل کا مطلب ہوتا ہے جس کو فضیلت دی گئی۔ وہذہ الحیثیت، اور یہ حیثیت جو ہیں، وَإِن لَمْ تَكُنْ مُعْتَبَرَةً فِيهِ، اگرچہ اس میں معتبر نہیں ہے، الا بعد اضمارہ فی اطیب، مگر اطیب میں ضمیر لانے کے بعد۔ اطیب اصلاً فی کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن چونکہ مثال میں اطیب مرفوع ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں پر بھی مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ لیکنہ لما کان الضمیر بالنسبۃ الی المظہر کالعدم، لیکن جب ضمیر اس میں ظاہر کے بنسبت کالعدم تھی، اقیم المظہر مقامہ، تو کھڑا کیا گیا اس میں ظاہر کو اس کی جگہ پر۔ وَأَوْجَبُ أَن يَلِيَهُ، اور واجب کیا ہے نحوی حضرات نے کہ حال اسم ظاہر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ وَالرُّطَبِيَّةُ تَعَلَّقَتْ بِهِ، اور رطبیت جو ہیں ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، من حیث انہ مفضل علیہ، اس حیثیت سے کہ مفضل علیہ ہے، مفضل علیہ کہ جس پر فضیلت دی گئی۔ وہو ضمیر منہ، اور وہ منہ کی ضمیر ہے۔ فیجب ان یلیہ، پس واجب ہیں
کہ رطب جو ہیں وہ میلا ہوا ہو اس کے ساتھ۔ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى حَيْئَةٍ، صاحب کافیہ ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو کسی حیت یعنی صفت پر دلالت کرے، خواہ جامد ہو یا مشتق ہو، اس کا حال واقع ہونا درست ہے، یعنی حال کا اس میں مشتق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ای علی صفت، علامہ جامی نے حیت کا معنی بتلا دیا کہ یہاں پر صفت والا معنی مراد ہیں تقدیم بعض الحروف علی البعض، یا حرکات سکنات مراد نہیں ہے۔ سواء کان الدال مشتقا او جامدا، یہاں سے حال میں تعمیم بیان کر رہے ہیں کہ چاہے مشتق ہو یا جامد ہو۔ صح ان یقع حالا، تو اس کا حال واقع ہونا درست ہے، یعنی جو دلالت کرنے والا ہے حیات پر، وہ چاہے مشتق ہو یا جامد ہو، اس کا حال واقع ہونا درست ہے۔ من غیر ان یؤول الجامد بالمشتق، جامد کو مشتق کی تعویل میں کیے بغیر۔ یہاں پر اصل میں دو مذہب ہیں، ایک مذہب جمہور نحوی حضرت کا ہے اور ایک علامہ ابن حاجب کا ہے۔ جمہور نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں جامد حال تو واقع ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مشتق کی تعویل میں کریں گے تب بن سکتا ہے، اور علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ اس میں جامد براہ راست حال واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ حال سے مقصود جو ہے وہ حیات کو بیان کرنا ہے، اور وہ اس میں جامد سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس میں جامد کو مشتق کی تعویل میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ من غیر ان یؤول الجامد بالمشتق، اس میں جامد کو مشتق کی تعویل میں کیے بغیر، لأن المقصود من الحال بیان الحیات، کیونکہ حال سے مقصود حیات کو بیان کرنا ہے، وہو حاصل به، اور وہ اس میں جامد سے حاصل ہوتا ہے۔ وہذا رد علی جمہور النحاة حیث شرطوا اشتقاق الحال، یہاں سے علامہ جامی صاحب کافیہ کا غرض بتلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماتن کی غرض جمہور نحویوں پر رد کرنا ہے۔ جمہور نحوی حضرات کہتے ہیں کہ حال کے لیے مشتق ہونا شرط ہے، اگر کہیں حال اس میں جامد ہو تو اس کو مشتق کی تعویل میں کیا جائے گا۔ مصنف نے رد کر دیا کہ ہر وہ لفظ جو حیات پر دلالت کرے اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے، خواہ جامد ہو یا مشتق، اس میں جامد بغیر کسی تعویل کے حال بن سکتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اکثر و اغلب حال مشتق واقع ہوتا ہے، جامد کا حال واقع ہونا قلیل ہے۔ وہذا رد، اور یہ رد ہے علی جمہور النحاة، جمہور نحوی حضرات پر، حیث شرطوا اشتقاق الحال، اس حیثیت سے کہ شرط قرار دیا ہے جمہور نحوی حضرات نے حال کے اشتقاق کو، یعنی حال کا مشتق ہونا شرط قرار دیا ہے۔ وتکلفوا، اور تکلف کیا ہے، فی تعویل الجوامد بالمشتق، جوامد کے مشتق کے ساتھ تعویل میں۔ ومع ھذا، باوجود اس کے، فلا شک کا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ان الاغلب فی الحال الاشتقاق، کہ حال میں جو اغلب ہیں، اکثر بات، وہ اکثریہ ہیں، اکثریہ بات ہیں اور اغلب بات ہیں، وہ ہے اشتقاق، کہ عام طور پر جو حال واقع ہوتا ہے وہ اشتقاق ہی ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے۔ مثل بسرن و رطبن فی قولہم ھذا بسرن، یہاں سے دو سوال ہو رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں اس میں جامد کے حال واقع ہونے کی مثال بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مثال فقط بسرن اور رطبن ہے، نہ کہ مجموع ھذا بسرن اطیب منہ رطبن۔ تو مجموعہ کو مثل کا مضاف الیہ بنانا کیسے درست ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے، کیونکہ مضاف الیہ اسم ہوتا ہے اور اسم مفرد کے اقسام میں سے ہیں، جبکہ یہاں مثل کا مضاف الیہ ھذا بسرن اطیب منہ رطبن جملہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثل کے بعد بسرن اور رطبن مقدر کر کے شارح جامی انہی دو سوالوں کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں مثل کا مضاف الیہ محذوف ہے جو کہ بسرن اور رطبن ہے۔ اب دونوں اشکال ختم ہو گئے۔ پہلا اشکال تو اس لیے ختم ہوا کہ مثال صرف بسرن اور رطبن ہے،
اور یہی مثل کا مضاف الیہ ہیں۔ دوسرا اشکال اس لیے ختم ہوا کہ مثل کا مضاف الیہ بصرن رطبن ہے اور یہ مفرد ہیں نہ کہ جملہ۔ مثل بصرن اور رطبن فی قولہم، ان کے اس قول میں ھذا بصرن اطیب منہ رطبن میں صرف بصرن اور رطبن مثل کا مضاف الیہ ہیں۔ وَهُوَ مَا بَقِيَ فِيهِ حَمُوزَةٌ، بصر کا معنی یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ بصر اس کھجور کو کہتے ہیں جس میں کچھ کھٹائی ہو، یعنی کٹھا ہو۔ وَهُوَ مَا بَقِيَ فِيهِ حَمُوزَةٌ، کہ جس میں کھٹائی ہو۔ اطیب منہ رطبن، وَهُوَ مَا فِيهِ حَلَاوَةٌ صَرْفَةٌ، رطب اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس میں محض مٹاس ہو۔ فَهُمَا مَعَ كَوْنِهِمَا جَامِدَيْنِ حَالَانِ، یہاں سے علامہ جامی مذکورہ مثال ھذا بصرن اطیب منہ رطبن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بصرن اور رطبن یہ دونوں اس میں جامد ہیں اور پیر بھی حال واقع ہو رہے ہیں۔ بصرن اطیب کی ہوا ضمیر مستتر سے حال ہے اور رطبن منہ کی ضمیر سے حال ہے، اس لیے کہ بصر دلالت کرتا ہے صفت بصریت پر اور رطب دلالت کر رہا ہے صفت رطبیت پر، لہذا بصر کو مبصر اور رطب کو مرتب کی تعویل میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ جمہور کرتے ہیں۔ اگر بصر کو مبصر کی تعویل میں کیے جائیں تو یہ اب سارا نخل سے ماخوذ ہوگا، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ پھل جو کھجور کے اوپر ہے وہ بصر ہو جائے، اور رطب کو مرتب کی تعویل میں کیے جائیں تو یہ اس وقت ماخوذ ہوگا ارطبن نخل سے، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب پھل جو کھجور کے اوپر ہیں رطب ہو جائیں۔ فَهُمَا مَعَ كَوْنِهِمَا جَامِدَيْنِ حَالَانِ، باوجود اس کے کہ بصر اور رطب دونوں اس میں جامد ہیں، پیر بھی حال واقع ہو رہے ہیں، لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى صِفَةِ الْبُصْرِيَّةِ وَالرُّطَبِيَّةِ، دونوں کی دلالت کی وجہ سے صفت بصریت پر اور صفت رطبیت پر۔ وَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ أَن يُؤَوَّلَ الْبُصْرُ بِالْمُبْصِرِ، کوئی حاجت نہیں ہے اس بات کی طرف کہ بصر کی تعویل کی جائے مبصر کے ساتھ اور رطب کی تعویل کی جائے مرتب کے ساتھ۔ اور مبصر جو ہیں یہ ابصر النخل سے ہیں، اذا صار ما علیہ بصرن، کہ جب کھجور کے اوپر جو پل ہے وہ بصر ہو جائیں۔ وَأَرْطَبَ اذا صار ما علیہ رطبن، ارطبہ جو مرتب ہیں یہ ارطبہ سے ہیں، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کھجور کے اوپر جو پل ہیں وہ رطب ہو جائیں۔ وَالْعَامِلُ فِيهِ رُطَبًا أَطْيَبُ بِاتِّفَاقِ النُّحَاةِ، یہاں سے اب عامل کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ جامی کہ رطبن میں جو عامل ہے وہ اطیب ہیں، نحوی حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے، اور بصرن میں بھی محققین نحوی حضرات کے نزدیک اطیب ہی ہے۔ والعامل فی رطبن اطیب باتفاق النحاة، رطبن کے اندر جو عامل ہے نحوی حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اطیب ہیں۔ وفی بصرن ایضا عند محققیہم، اور بصر میں بھی اطیب ہی ہے محققین نحوی حضرات کے نزدیک۔ وتقدم بصرن علی اسم تفضیل مع ضعفہ فی العمل، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اطیب اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل ضعیف عامل ہے، اور ضعیف عامل پر معمول مقدم نہیں ہو سکتا، تو بصرن کو اطیب کا معمول بنانا کیسے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقدیم ایک قاعدے کی بنا پر ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب شیء واحد سے دو مختلف اعتبارات سے واقع ہوں تو ان میں سے ہر حال کا اپنے متعلق یعنی ذوالحال کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، اور یہ مثال بھی اسی قبیل سے ہے۔ شیء واحد مشار الیہ ھذا ہے اور دو حال رطبن اور بصرن ہیں، اور یہ دونوں متعلق ہیں مشار الیہ ھذا کے ساتھ باعتبارین مختلفین۔ بصرن اس کے ساتھ متعلق ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مفضل ہیں، اور رطبن اس کے ساتھ متعلق ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مفضل علیہ ہیں۔ چونکہ بصرن اس اعتبار سے متعلق ہے کہ وہ مفضل علیہ ہیں، لہذا اس کا ھذا کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے تاکہ یہ من تفضیلیہ پر مقدم ہو جائے، کیونکہ مفضل کا من تفضیلیہ سے مقدم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ رطبن اس کے ساتھ متعلق ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مفضل علیہ ہیں، اور وہ مفضل علیہ منہ کی ضمیر ہے، لہذا رطبن کا اس کے متصل ہونا
ضروری ہیں۔ وتقدم بصرا علی اسم تفضیل، اسم تفضیل پر بصرا مقدم ہے، مع ضعفه فی العمل، باوجود اس کے قسم تفضیل عمل میں کمزور ہیں، لأنه اذا تعلق بشیء واحد حالان باعتبارین مختلفین، کیونکہ جب متعلق ہو شیء واحد کے ساتھ دو حال، دو مختلف اعتبار کے ساتھ، یلزم تو لازم آتا ہے ان یلی کل منہما متعلقہ، کہ ان دونوں حالوں میں سے ہر ایک حال اپنے متعلق کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ والبصریت تعلقت بالمشار الیہ بہذا، اور بصریت جو ہے یہ ہذا کے مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ من حیث انہ مفضل، اس حیثیت سے کہ یہ مفضل ہیں۔ وہذہ الحیثیت وان لم تکن معتبرۃ فیہ الا بعد اضمارہ فی اطیب، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بصرا مفضل ہیں، اور اس کا مفضل ہونا اس وقت ثابت ہوگا کہ جب اطیب کے اندر ضمیر مانی جائے۔ اطیب کے اندر ضمیر مانے بغیر یہ مفضل نہیں ہوگا، لہذا اطیب میں پہلے ضمیر مانیں گے اور مفضل بعد میں مانیں گے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ بصرا کو اطیب سے مؤخر کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حیثیت اگرچہ اسی وقت معتبر ہوگی جبکہ اطیب میں ضمیر لائی جائے، لیکن ضمیر کا مرجع لفظ ھذا ہے اور اس میں ظاہر ہیں، اور اس میں ظاہر کے ہوتے ہوئے ضمیر کالعدم ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ گویا ضمیر موجود نہیں، اس کی جگہ اس میں ظاہر ہیں، تو وضع المظہر موضع المضمر کے قاعدے کے مطابق بصرا کو ھذا کے متصل کیا گیا، اور رتبیت کا ھذا کے مشار الیہ کے ساتھ اس حیثیت سے تعلق ہے کہ یہ مفضل علیہ ہیں، اور مفضل علیہ من تفضیلیہ سے مؤخر ہوتا ہے، اور رتبن کا مفضل علیہ ہونا منہ کی ہو ضمیر کے اعتبار سے ہیں، لہذا رتبن کا اتصال منہ کی ہو ضمیر کے ساتھ لازمی اور ضروری ہے۔ اس بنا پر رتبن کو ضمیر منہ کے ساتھ متصل کیا گیا، جیسے کہ بصرن کو ھذا کے ساتھ متصل کیا گیا۔ وهذه الحیثیت وان لم تکن معتبرۃ فیہ الا بعد اضمارہ فی اطیب، اگرچہ یہ حیثیت معتبر نہیں ہے اس میں مگر اطیب میں ضمیر لانے کے بعد، لیکنہ لما کان ضمیر بالنسبۃ الی المظہر کالعدم، لیکن جب ضمیر اس میں ظاہر کے مقابلے میں کالعدم تھی، اقیم المظہر مقامہ، تو اس میں ظاہر کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا، واوجب ان یلیہ، اور واجب کر دیا کہ حال جو ہیں یہ اس میں ظاہر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ والرتبیت تعلقت بہ، اور رتبیت جو ہیں اس کے ساتھ متعلق ہیں، من حیث انہ مفضل علیہ، اس حیثیت سے کہ یہ مفضل علیہ ہیں، وہو ضمیر منہ، اور وہ منہ کی ضمیر ہے، فیجب ان یلیہ، پس واجب ہیں کہ اور رتب جو ہیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی ہو ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَكُلُّ مَا دَلَّ سے لے کر فَيَجِبُ أَن يَلِيَهُ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔